عام طور پر نا جب کسی جسمانی بیماری کی تشخیص کی بات ہوتی ہے تو ہم ہمیشہ ایک واضح اور قطعی جواب کی توقع کرتے ہیں۔ ہاں بالکل، مطلب جیسے کسی انجینئرنگ کے مسئلے کو حل کرنا ہو، یا پھر فرض کریں کسی کے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ صحیح، تو ایکس رے میں ایک سفید ٹوٹی ہوئی لکیر صاف نظر آ جاتی ہے اور ڈاکٹر بس اس کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ ہاں یہ رہا مسئلہ اور یہ اس کا سیدھا سا حل ہے۔ ایگزیکٹ، اور یہ طریقہ کار بہت حد تک ایک بائنری چیز ہے، یعنی یا تو ہڈی ٹوٹی ہے یا نہیں ٹوٹی، اس میں کسی بحث کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ بالکل، اور یہ جو وضاحت ہے نا، یہ انسانی ذہن کو بہت سکون دیتی ہے۔ چیزوں کو مختلف خانوں میں بانٹنا ہماری فطرت ہے، لیکن جب بات آتی ہے انسانی ذہن کی، ہماری نفسیات یا ہماری اس موجودہ آرام طلب زندگی کی، تو اچانک وہ ایکس رے مشین کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ ہاں، ہم ایک ایسی دنیا میں داخل ہو جاتے ہیں جو بہت دھندلی اور پیچیدہ ہے۔ اور اس دھندلی دنیا میں کوئی ایک سیدھی لکیر نہیں ہے جو بتا سکے کہ ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں۔ یہاں حقائق سے زیادہ اقدار اور معنی کی تلاش ہوتی ہے۔ بالکل صحیح کہا، اور آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہم اسی دھندلے کو صاف کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کا ہمارا موضوع 19ویں صدی کے مشہور جرمن فلسفی فریڈرک نیٹشے کی شاہکار کتاب دی اسپیک زوراتھسٹرا کا تجزیہ ہے۔ بہت ہی کمال کی کتاب ہے یہ۔ بالکل، اور میں بتاتی چلوں کہ اس تجزیے کے لیے ہم نے کوئک لٹ سمریز نامی یوٹیوب چینل کے مواد کو بنیاد بنایا ہے۔ ہمارا مقصد آج یہ جاننا ہے کہ انسان اپنی موجودہ حالت سے کیسے آگے بڑھ سکتا ہے۔ اور دیکھیں، اس کتاب کی سب سے خاص بات اس کا انداز بیان ہے۔ مطلب یہ کوئی عام اور خشک نصابی کتاب ہرگز نہیں ہے۔ ہاں، یہ بالکل بھی بورنگ نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ نیٹشے نے اس میں ایک الہامی، شاعرانہ اور قدیم داستانوں جیسی زبان استعمال کی ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ پرانے اور فرسودہ خیالات کو چیلنج کر رہا تھا۔ صدیوں پرانے عقائد کو آپ محض سیدھی سادی منطق سے ختم نہیں کر سکتے۔ صحیح، لوگوں کے ذہن تک پہنچنے کے لیے ایک طاقتور زبان چاہیے ہوتی ہے، اور آج کے دور میں جہاں ٹیکنالوجی نے ہمیں لاشعوری طور پر ایک ہجوم کا حصہ بنا دیا ہے، یہ گفتگو بہت اہم ہے۔ ایگزیکٹلی۔ تو چلیں اسے کھول کر دیکھتے ہیں۔ کہانی کا آغاز کچھ یوں ہوتا ہے کہ زرتشترا اپنا گھر بار اور بستی چھوڑ کر تنہا پہاڑوں کی طرف نکل جاتا ہے۔ اس وقت اس کی عمر 30 سال ہوتی ہے۔ اور 30 سال کی عمر کو عام طور پر پختگی اور شعور کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ وہ وہاں پورے 10 سال مکمل تنہائی میں گزارتا ہے۔ واقعی پورے 10 سال؟ ہاں، 10 سال۔ اور اس طویل عرصے میں اس کے ساتھ کوئی انسان نہیں ہوتا، صرف 2 جانور ہوتے ہیں، ایک عقاب اور ایک سانپ۔ اچھا، ان جانوروں کی کوئی خاص وجہ؟ بالکل، عقاب بلندیوں پر اڑتا ہے، جو ایک وسیع نظریے اور فخر کی علامت ہے، جبکہ سانپ زمین سے جڑا رہتا ہے، جو زمینی حکمت اور اپنی کھال بدلنے یعنی تجدید کی علامت ہے۔ تو یہ آسمانی اور زمینی حکمت کا ایک انوکھا ملاپ ہے۔ لیکن اگر آج کی اصطلاح میں دیکھا جائے تو یہ تو ایک انتہائی درجے کا سوشل اور ڈیجیٹل ڈیٹاکس ہو گیا نا؟ ہاں، بالکل، ہر قسم کے شور اور لوگوں سے مکمل طور پر کٹ جانا۔ لیکن میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے، اگر وہ معاشرے سے تنگ آ کر وہاں گیا تھا اور اسے 10 سال تک وہاں مکمل سکون مل بھی گیا تھا، تو وہ 10 سال بعد واپس انسانوں میں کیوں آ رہا ہے؟ کیا یہ اس کی اپنی سوچ کی نفی نہیں ہے؟ دیکھیں، یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ اس کا پہاڑوں پر جانا معاشرے سے فرار نہیں تھا، بلکہ ایک تیاری تھی۔ ان 10 سالوں میں اس کے اندر علم اس حد تک بھر چکا تھا کہ اب وہ علم اس کے لیے بوجھ بن رہا تھا۔ اچھا۔ وہ سورج کی طرف دیکھ کر اس سے مکالمہ کرتا ہے کہ اے عظیم ستارے، تیری خوشی کیا ہوتی اگر وہ لوگ نہ ہوتے جن پر تو چمکتا ہے۔ تو یہ بالکل ایسا ہے جیسے کسی شہد کی مکھی نے ضرورت سے زیادہ شہد اکٹھا کر لیا ہو اور اب اسے وہ شہد بانٹنے کی بے چینی ہو رہی ہو۔ ایگزیکٹلی۔ علم کو آزمانے کے لیے انسانوں کی کھردری حقیقتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر روشنی وصول کرنے والا کوئی نہ ہو تو سورج کے چمکنے کا کیا جواب؟ زبردست۔ تو وہ اپنا یہ شہد بانٹنے کے لیے نیچے اترتا ہے۔ بستیوں کی طرف واپسی کے سفر میں اس کی ملاقات جنگل میں ایک بوڑھے درویش سے ہوتی ہے، جو اسے خبردار کرتا ہے کہ انسانوں کے پاس مت جاؤ کیونکہ وہ ناقص ہیں۔ ہاں، درویش نے انسانوں سے مایوس ہو کر اپنی تمام تر محبت صرف ایک کامل خدا کے لیے مخصوص کر لی ہے۔
مجھے اس مقام پر ایک گہرا تضاد نظر آتا ہے. مطلب درویش کی یہ جو خدا سے محبت ہے، یہ دراصل انسانوں سے اس کی مایوسی اور حقیقت سے فرار کا پردہ لگتی ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. کیونکہ دیکھیں نا، ایک اندیکھی اور کامل ہستی سے محبت کرنا تو بہت آسان کام ہے، اس میں کوئی دھوکہ نہیں ملتا. لیکن خامیوں سے بھرے انسانوں کے درمیان رہنا، یہ اصل ہمت کا کام ہے. درویش تو دراصل چھپ رہا ہے. بالکل. اور یہی وجہ ہے کہ جب زرتشترا اس درویش کو پیچھے چھوڑتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ کیا اس درویش نے ابھی تک نہیں سنا کہ خدا مر چکا ہے. آلیخ میں تو یہ جملہ ہمیشہ سے ایک شدید بحث کا موضوع رہا ہے. ہاں، لیکن یہاں ہمیں بہت غیر جانبدارانہ ہو کر 19ویں صدی کے یورپ کے سماجی حالات کو دیکھنا ہوگا. ہم یہاں کسی مذہب کی تائید یا تردید نہیں کر رہے ہیں. بالکل، ہمیں اسے ایک تاریخی تناظر میں سمجھنا ہوگا. ایگزیکٹلی. یہ وہ دور تھا جب ڈارون کے نظریات، سائنسی انقلاب اور انڈسٹریلائزیشن عروج پر تھے. معاشرے کی بنیادیں روایتی عقائد سے ہٹ رہی تھیں. نیچے محض یہ مشاہدہ بیان کر رہا تھا کہ جدید دنیا کا پرانا اخلاقی نظام اپنی موت آپ مر چکا ہے. اور جنگل کا وہ درویش اس نئی دنیا کی حقیقت سے بالکل بے خبر ہے. لیکن مجھے زرتشترا کا رویہ بہت دلچسپ لگا. وہ درویش سے بحث نہیں کرتا. بالکل نہیں کرتا. مطلب وہ اپنا نظریہ اس پر مسلط کرنے کی کوشش نہیں کرتا. سچا مفکر کبھی اپنے خیالات زبردستی نہیں تھوپتا. وہ بس مسکرا کر آگے بڑھ جاتا ہے. اور پھر وہ جنگل سے نکل کر ایک شہر کے بازار میں پہنچتا ہے. وہاں ایک ہجوم اکٹھا ہے جو رسی پر چلنے والے ایک فنکار کا تماشا دیکھنے کے لیے کھڑا ہے. اچھا. اس ہجوم کے سامنے زرتشترا اپنا سب سے انقلابی تصور پیش کرتا ہے، جسے وہ اوور مین یا برتر انسان کہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ انسان کوئی حتمی منزل نہیں، بلکہ محض ایک پل ہے جو جانور اور اس برتر انسان کے درمیان ہے. تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ اگر میں اسے آج کے دور سے جوڑوں تو موجودہ انسان دراصل ایک سافٹ ویئر کا بیٹا ورژن ہے نا؟ یہ بہت زبردست تشبیہ ہے. ہاں، مطلب ایک ایسا ورژن جس میں بہت سے بگز ہیں، خامیاں ہیں. اب اگر ہم اس موجودہ حالت پر ہی مطمئن ہو جائیں تو یہ ارتقاء کے سفر کو روکنے کے مترادف ہوگا. ہمیں خود کو اپ گریڈ کرنا ہے. بالکل. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہجوم زرتشترا کا مذاق اڑاتا ہے. وہ لوگ تو محض ایک تماشا دیکھنے آئے تھے. اس پر زرتشترا انہیں شرمندہ کرنے کے لیے ایک اور تصور پیش کرتا ہے، جسے وہ آخری انسان یا دا لاسٹ مین کہتا ہے. یہ آخری انسان کیا چیز ہے؟ آخری انسان وہ ہے جو ہر قسم کا خطرہ مول لینا چھوڑ چکا ہے. اس کی صرف ایک ہی خواہش ہے: آرام، گرمجوشی اور چھوٹی چھوٹی خوشیاں. وہ فخر سے کہتا ہے کہ ہم نے خوشی ایجاد کر لی ہے، اور بس اپنی آنکھیں جھپکاتا رہتا ہے. ہاں، یہ تو بہت خوفناک ہے. لیکن ہجوم کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ ہجوم اس سے ڈرنے کے بجائے خوشی سے چلاتا ہے کہ ہمیں یہی آخری انسان بنا دو. واقعی؟ مطلب وہ ترقی کی تکلیف سہنے کے بجائے اسی کمفرٹ زون میں رہنا چاہتے ہیں؟ اور اگر ہم سوچیں تو کیا آج کی ہماری جدید ٹیکنالوجی ہمیں اسی آخری انسان کی طرف نہیں دھکیل رہی؟ ایگزیکٹلی. ہم درد برداشت کیے بغیر بس سہولیات چاہتے ہیں. لیکن اچھا، انسان اس بیٹا ورژن سے نکل کر برتر انسان بن کیسے سکتا ہے؟ اس کے لیے روح کو 3 مراحلوں سے گزرنا پڑتا ہے، جو انسان کی اندرونی کشمکش کو ظاہر کرتے ہیں. پہلی تبدیلی میں روح ایک اونٹ بنتی ہے. ایک منٹ، اونٹ؟ نیٹشے تو بغاوت کی بات کرتا ہے. اونٹ تو وہ فرما بردار ذہن ہے جو گھٹنوں کے بل بیٹھ کر خوشی سے معاشرے کا بوجھ اٹھاتا ہے. یہ تو وہ شخص ہے جو 9 سے 5 کی جاب کرتا ہے اور سوسائٹی کی چیک لسٹ پر ٹک لگاتا ہے. ہاں، بظاہر یہ عجیب لگتا ہے، لیکن نیا کچھ تخلیق کرنے سے پہلے پرانے اصولوں کو سمجھنا اور نظم و ضبط سیکھنا ضروری ہے. اگر آپ نے اصول سیکھے ہی نہیں تو بغاوت بالکل کھوکھلی ہوتی ہے. صحیح، مطلب رولز کو توڑنے کے لیے پہلے ان کا ماسٹر بننا پڑتا ہے. بالکل. اور جب یہ بوجھ ناقابل برداشت ہو جاتا ہے تو صحرا کی تنہائی میں روح دوسری تبدیلی سے گزرتی ہے اور اونٹ شیر بن جاتا ہے. شیر؟ یعنی طاقت اور آزادی؟ ہاں، اور شیر ایک سنہری ڈریگن سے لڑتا ہے جس کے ہر چھلکے پر لکھا ہے تمہیں یہ کرنا ہے. شیر بغاوت کرتا ہے اور میں کروں گا کا نعرہ لگاتا ہے. تو شیر نے پرانی زنجیروں کو توڑ دیا. لیکن کیا یہی حتمی کامیابی نہیں؟ شیر کے بعد کسی تیسرے مرحلے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں،
اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو شیر صرف پرانی عمارت گرا سکتا ہے، نئی تعمیر نہیں کر سکتا۔ بغاوت بھی اسی نظام کے گرد گھومتی ہے جس سے آپ نفرت کرتے ہیں۔ خالص تخلیق کے لیے روح کو بچہ بننا پڑتا ہے۔ بچہ؟ شیر کے بعد ایک کمزور بچہ؟ یہاں بچہ کمزوری کی نہیں بلکہ معصومیت، نئی شروعات اور ماضی کے بوجھ سے آزادی کی علامت ہے۔ بچہ ایک خالص ہاں یا ہولی یس کی علامت ہے۔ اچھا، مجھے سمجھ آ رہا ہے۔ جیسے ایک فنکار ہوتا ہے، وہ پہلے اصول سیکھتا ہے، بالکل ایک اونٹ کی طرح، پھر وہ غصے میں آ کر ان اصولوں کو توڑتا ہے جیسے ایک شیر، اور آخر میں وہ خالص خوشی اور آزادی سے پینٹ کرتا ہے، بالکل ایک بچے کی طرح جس پر کوئی بوجھ نہیں ہوتا۔ ایگزیکٹلی، بہت خوبصورت مثال دی آپ نے۔ اور اسی بچے جیسی حالت تک پہنچنے کے لیے زرتشترا روایتی اخلاقیات پر کڑی تنقید کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ روایتی اخلاقیات ایک نرم بستر ہے جو انسان کو کھڑا ہونا بھلا دیتا ہے۔ وہ ریاست کو سب سے ٹھنڈا درندہ کہتا ہے اور پڑھے لکھے عالموں کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ حقیقت کی کڑواہٹ کو پیس کر سفید دھول بنا دیتے ہیں تاکہ ہجوم اسے آسانی سے نگل سکے۔ یہ دانا لوگ محض ہجوم کی گاڑی کھینچنے والے گدھے ہیں۔ اندھی تقلید۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے آپ کی گاڑی میں ایک پرانا خراب جی پی ایس لگا ہو جو آپ کو بار بار ایک بند گلی میں لے جا رہا ہو، اور زرتشترا ہمیں مشورہ دے رہا ہے کہ بھائی اس جی پی ایس کو کھڑکی سے باہر پھینک دو اور اپنا راستہ خود بناؤ۔ بالکل، اپنا راستہ خود بنانا، کیونکہ اصل طاقت دوسروں پر حکمرانی کرنے میں نہیں بلکہ اپنے آپ پر قابو پانے میں ہے۔ جو خود پر حکمرانی نہیں کر سکتا اسے دوسروں کا حکم ماننا ہی پڑتا ہے۔ اور آخر میں وہ کتاب کا سب سے طاقتور اور مشکل تصور پیش کرتا ہے، ابدی تکرار یا ایٹرنل ریکرنس۔ یہ ابدی تکرار کیا ہے؟ تصور کریں کہ اگر آپ کو اپنی یہی موجودہ زندگی، اس کی تمام تر خوشیوں اور تکلیفوں کے ساتھ بغیر کسی تبدیلی کے لامحدود دفعہ دہرانی پڑے تو کیا آپ اسے جھیل پائیں گے؟ او مائی گاڈ، یہ تو ایک انتہائی وحشت ناک تصور ہے۔ مطلب ہر تکلیف کو بار بار جھیلنا۔ ہاں، لیکن اس امتحان کا مقصد یہ ہے کہ ماضی پر رونے کے بجائے انسان پورے فخر سے کہے کہ میں نے اسے یوں ہی چاہا تھا۔ وہ اپنی زندگی کی مکمل ذمہ داری قبول کر لے۔ زبردست۔ اس ساری گفتگو کو اگر میں سمیٹوں تو زرتشترا کا یہ پیغام مایوسی کا نہیں بلکہ بے پناہ امید اور تخلیق کا پیغام ہے۔ یہ جو تنہائی اور اندرونی کشمکش ہے نا، یہ بیماریاں نہیں ہیں بلکہ وہ اوزار ہیں جن سے ہم برتر انسان بن سکتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اچھا، اس تفصیلی گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے میں سننے والوں کے لیے ایک حتمی اور اشتعال انگیز خیال چھوڑنا چاہتی ہوں۔ جی ضرور۔ آج جب ہم ٹیکنالوجی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے خود کو مزید آرام دہ بنا رہے ہیں اور ہر ممکن تکلیف سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ذرا سوچئے، کیا ایسا تو نہیں کہ ہم خود بخوشی وہ آخری انسان بنتے جا رہے ہیں، جبکہ وہ برتر انسان جس کی زرتشترا نے پیش گوئی کی تھی، وہ ہم نہیں بلکہ وہ مشینیں اور الگورتھمز ہوں گے جو ہم تخلیق کر رہے ہیں، اور ہم بس ہمیشہ کے لیے آرام طلبی کے ایک ابدی چکر میں پھنس جائیں گے۔ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔